28 جون 1914 آسٹرو ہنگیرین امپائر کے پرنس اپنی بیوی کے ساتھ بوسنیا کے وزٹ پر تھے۔ وہ اپنی گاڑی میں روڈ سے گزرتے لوگوں کو ہاتھ ہلاتے جا رہے تھے کہ ایک مقام پر ان کے ڈرائیور نے گاڑی کو غلط گلی میں ٹرن کر دیا۔ حالانکہ یہ ٹرن غلطی سے لیا گیا تھا، لیکن کس کو معلوم تھا کہ صرف غلط گلی میں آنے کا انجام دنیا کو ورلڈ وار 1 کی صورت میں دیکھنا پڑے گا، جس میں 4 کروڑ لوگوں کی موت اور اربوں ڈالرز کا لاس ہوا۔ جی ہاں، آئیے جانتے ہیں کہ ایک غلط ٹرن دنیا کو ورلڈ وار 1 میں کیسے دھکیل گیا۔ دوستوں، ورلڈ وار 1 سے پہلے یعنی 1900s کے شروعاتی سالوں میں دنیا کا نقشہ آج سے بہت ڈفرینٹ تھا۔ رشین امپائر، اوٹومن امپائر اور آسٹرو ہنگیرین امپائر جیسی بڑی ریاستیں موجود تھیں۔ یہاں سب سے امپورٹنٹ کنٹری تھی بوسنیا اینڈ ہرزیگووینا، جہاں سے اس سارے مسئلے کی شروعات ہوتی ہے۔ بوسنیا پر آسٹرو ہنگیرین امپائر نے 1908 میں قبضہ کر کے اس کے سارے معاملات کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ بوسنیا میں زیادہ تر سلیوک لوگ رہا کرتے تھے، جبکہ بوسنیا کے ہمسایہ ملک سربیا میں بھی کافی سلیوک لوگ موجود تھے، اس لیے دونوں ملکوں کے لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں موجود تھیں۔ لیکن سربیا آسٹرو ہنگیرین امپائر کا حصہ نہیں تھا۔ ان دونوں ملکوں کے لوگ تھے تو ایک ہی، لیکن ان دونوں پر الگ الگ ریاستیں راج کرتی تھیں۔ آسٹرو ہنگیرین امپائر چاہتے تھے کہ سربیا پر بھی قبضہ کر کے اس کو اپنی امپائر کا حصہ بنا لوں۔ اس سے بوسنیا سمیت سربیا بھی کنٹرول میں آ جائے گا اور یہاں کے لوگوں میں بھی دوریاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں کے لوگ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ سلیوک لوگوں میں آسٹرو ہنگیرین امپائر کے اس معاملے کو لے کر کافی غم اور غصہ پایا جانے لگا۔ ان کی خواہش تھی کہ سربیا، بوسنیا اینڈ ہرزیگووینا جہاں سلیوک لوگ رہتے ہیں، یہ سب ایک ہی آزاد ملک بنا لیں، جسے گریٹر سربیا یا پھر یوگوسلاویا کا نام دیا جائے۔ لیکن فی الحال ان کے پاس آسٹرو ہنگیرین امپائر سے نفرت کرنے کے سوا کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ شاید آسٹرو ہنگیرین امپائر سربیا پر حملہ کر بھی لیتے، لیکن ان کو ڈر تھا رشیا سے، کیونکہ رشیا نہیں چاہتا تھا کہ آسٹرو ہنگیرین امپائر اس ریجن میں زیادہ گرو کریں۔ اس لیے رشیا سے لڑنے کے لیے آسٹرو ہنگیرین امپائر نے جرمنی کو اپنے ساتھ ملا کر اس کو بیک اپ پر رکھ دیا، اور رشیا نے فرانس کے ساتھ الائنس بنا لی۔ وہاں سربیا اور بوسنیا کے نیشنلسٹ نے آہستہ آہستہ اپنی آزادی کے لیے آرگنائزیشنز بنانا شروع کر دیں۔ پہلے تو ان آرگنائزیشنز کا مقصد صرف آسٹرو ہنگیرین امپائر کے خلاف پروٹیسٹ کرنا تھا، لیکن بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز میں تبدیل ہو کر خون ریزی پر اتر آئیں۔ اسی دوران ایک اور تنظیم وجود میں آئی جسے بلیک ہینڈ کا نام دیا گیا۔ اس تنظیم کا نعرہ تھا کہ گریٹر سربیا یا یوگوسلاویا بنا کر ہی دم لیں گے۔ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ تنظیم کسی کی جان لینے کو بھی تیار تھی۔ اسی بیچ ایک 19 سال کا لڑکا گیوریلو پرنسپ بھی تھا، جو ہمیشہ سے آزاد ملک یوگوسلاویا کا خواب دیکھتا رہا۔ اس نے بلیک ہینڈ آرگنائزیشنز کو جوائن کر لیا اور پھر وہ لوگ دن رات کام کرنے لگے۔ انہوں نے کئی بار آسٹرو ہنگیرین امپائر کے آفیشلز پر حملہ بھی کیا، لیکن ان کو کسی بھی طرح امپائر سے چھٹکارا نہیں مل سکا۔ 1914 میں اسی بیچ ان کو خبر ملی کہ آسٹرو ہنگیرین امپائر کا پرنس آرچ ڈیوک فرانز فرڈینینڈ بوسنیا وزٹ کرنے والا ہے۔ آسٹرین امپائر کا پرنس اپنی امپائر کا بادشاہ بننے والا تھا، اور سربیا پر قبضہ کرنے کا سارا پلان بھی اسی کا تھا۔ بلیک ہینڈ آرگنائزیشنز کے ممبرز کو کسی بھی صورت اس پرنس کو کنگ بننے سے روکنا تھا۔ یہ خبر ملتے ہی بلیک ہینڈ کے ممبرز خوش ہوئے اور ان کے دماغ میں ایک ڈینجرس آئیڈیا سوچنے لگا۔ سب سے پہلے پرنس آرچ ڈیوک کے وزٹ والے دن اس کے روٹ کا پتہ لگایا گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ سٹی ہال میں ایک نئے میوزیم کی انوگریشن کرنے والے ہیں۔ بلیک ہینڈ کے ممبرز نے یہ پلان بنایا کہ ان کے 3 لوگ ڈیفرنٹ لوکیشنز پر لوگوں کے ہجوم میں کھڑے ہوں گے۔ پرنس کی گاڑی جس ممبر کے سامنے سے بھی گزرے گی، وہ پہلے بم پھینکے گا اور پھر سائنائڈ پل مطلب جان لینے والی دوائی کھا کر پاس والے موجود دریا میں کود جائے گا۔ پلان کا مقصد یہ تھا کہ پرنس کو مارنے والا بھی مر جائے۔ اگر سائنائڈ پل نے کام نہ بھی کیا تو دریا میں کودنے کے بعد اس کی موت پکی ہے۔ جہاں بلیک ہینڈ کے ممبرز یہ سارا پلان بنا رہے تھے، وہاں گیوریلو پرنسپ بھی موجود تھا، جس میں بچپن سے ہی آزادی کا جنون سوار تھا۔ وہ پرنس کو مارنے کے لیے اپنا الگ پلان بنا رہا تھا۔ 28 جون 1914 یہ وہ دن تھا جب اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا، لیکن پلان سوچنا اور بنانا آسان ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا بہت مشکل۔ بلیک ہینڈ کی طرف سے بھیجے گئے ممبرز کو ایسے کاموں کا پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ جب پرنس اور اس کی وائف کا قافلہ پبلک کے سامنے سے گزرا تو پہلے نمبر والا ممبر ڈر کی وجہ سے بم پھینک ہی نہ سکا۔
जब गाड़ी दूसरे मेंबर के सामने से गुजरी तो वो भी डरने लगा और वो जितनी देर सोचने लगा उतने में प्रिंस का काफिला गुजर गया। अब सारा काम तीसरे मेंबर को करना था। जब उसके सामने प्रिंस की गाड़ी गुजरी तो उसने जल्दी में बॉम्ब फेंक दिया, पर उसका निशाना गलत हो गया। बॉम्ब प्रिंस की गाड़ी के बजाय पिछली गाड़ी से भी दूर जा गिरा, जिससे क्राउड में मौजूद 20 लोग जख्मी हुए, जबकि प्रिंस समेत किसी की भी जान नहीं गई। ये काम करते ही उसने जल्दी से अपनी साइनाइड पिल निकाली और खा ली, जो कि पुरानी होने की वजह से बेकार और नाकारा हो चुकी थी। ये काम करने के बाद वो दरिया में कूद गया, लेकिन शायद उस दिन उसकी किस्मत खराब थी। उस दिन दरिया का पानी सिर्फ 1 फुट था। पुलिस ने वक्त पर आकर उसे अरेस्ट कर लिया। गैब्रिएलो प्रिंसिप अभी भी अपने खुफिया मिशन पर कायम था। बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद फौरन ही प्रिंस को प्रोटोकॉल देकर सिक्योर जगह पहुंचाया गया। प्रिंस को जब इतला दी जाती है कि बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से 20 लोग जख्मी हुए हैं, तो प्रिंस अपना फ़ौरन शेड्यूल चेंज करता है और म्यूज़ियम जाने के बजाय हॉस्पिटल जाने का इरादा करता है। लेकिन शेड्यूल चेंज होने की खबर उनके ड्राइवर को नहीं दी जाती। प्रिंस दोबारा आकर अपनी वाइफ के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं और हॉस्पिटल रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ गैब्रिएलो प्रिंसिप म्यूज़ियम जाने वाले रोड पर खड़ा होकर प्रिंस पर हमला करने का वेट कर रहा होता है। इतने में प्रिंस की गाड़ी म्यूज़ियम जाने के लिए टर्न करती है। ड्राइवर, जिसको खबर नहीं दी जाती कि प्रिंस को हॉस्पिटल जाना है, वो गाड़ी को म्यूज़ियम की तरफ टर्न करता है, जहाँ पर गैब्रिएलो प्रिंसिप खड़ा है। फौरी तौर पर स्टाफ ड्राइवर को शेड्यूल के बारे में बताता है और गाड़ी को रिवर्स करके हॉस्पिटल जाने को कहता है। रिवर्स करते वक्त गाड़ी की स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है और गैब्रिएलो प्रिंसिप के लिए इससे अच्छा मौका और नहीं था। वो अपनी गन निकालता है और गाड़ी पर हमला कर देता है। प्रिंस आर्चड्यूक और उसकी वाइफ मौके पर ही मारे जाते हैं। जब प्रिंस की मरने की खबर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के बादशाह तक पहुंचती है तो वो गुस्से में आकर सर्बिया पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ रशिया, जो पहले से ही सर्बिया को सपोर्ट कर रहा था, उसने समझा कि शायद ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर सर्बिया पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए वो सर्बिया के बिहाफ पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। उधर जर्मन एम्पायर ने पहले से ही ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की सपोर्ट का ऐलान कर दिया था, तो वो भी रशिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसको देखते हुए कि फ्रांस न्यूट्रल रहना चाहता था, वो भी रशिया से मिलकर जर्मनी पर हमला कर देता है। ओटोमन एम्पायर को कमज़ोर करने में फ्रांस और रशिया का बड़ा हाथ था, इस वजह से वो जर्मनी की सपोर्ट में आ जाती है। यूके, जिसने फ्रांस के साथ मिडिल ईस्ट में ओटोमन एम्पायर को ख़त्म करने की साजिश रचाई थी, वो भी फ्रांस के साथ जा मिलते हैं। जंग का आगाज़ होते होते जापान और यूएसए की भी एंट्री हो जाती है और सिर्फ एक गलत गली यानी गलत टर्न लेने की वजह से वर्ल्ड वार 1 का आगाज़ हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की जान जाने की वजह से 4 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है।